ومن يضلله فلا هادي له ومن يهن الله فما له من مکرم۔ پتہ نہیں کب عجب قبول نکلے اور اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرتے۔ ابو عبداللہ اندلسی جو ہزاروں لاکھوں مریدوں کے شیخ، ابو بکر شبلی جیسے جس کی مجلس میں بیٹھ کے استفادہ کرنے والے، مشرکوں کو دیکھا پتھر پوجتے ہوئے تو ان کی حقارت دل میں آئی کہ یہ کیا پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایمان دل سے سلب کر لی۔ تو غیب سے آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے ایمان تیری ذاتی میراث ہے؟ آگے ایک کنویں پر اترے تو ایک لڑکی کو دیکھ کے عاشق ہو گئی۔ قافلہ حج کو جا رہا تھا، حج کو، لڑکی کو دیکھ کے عاشق ہو گئی۔ 3 دن قافلہ رکا ہوا ہے، حج کو نہیں جا رہا۔ تو آخر ابو بکر شبلی قافلے میں ساتھ تھے، کہا شیخ کیا ہوا، سفر کیوں نہیں؟ کہا میں بے بس ہو چکا ہوں، آپ لوگ جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس لڑکی کو دل دے بیٹھا ہوں، مجھ سے ہلا ہی نہیں جا رہا۔ تو یہ قافلہ آگے جانے کے بجائے واپس بغداد کو چلا گیا روتے دھوتے، اور یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے باپ سے کہا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عیسائی ہو جا، کر دوں گا۔ کہا ہو جاؤں گا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال سور چرا پھر شادی کروں۔ کہا وہ بھی چراؤں گا۔ 1 سال سور چرانے کی شرط لگ گئی اور عیسائی ہونے کی شرط لگ گئی۔ عرصہ بیت گیا، ابو بکر شبلی دوبارہ بغداد سے چلے معلوم کرنے کے پتہ تو کرو ابو عبداللہ کا حال کیا ہے۔ جا کے معلوم کیا تو کہا جی ادھر نکلا ہوا ہے سور چرانے۔ دیکھا تو ایک وادی میں سور چرا رہے ہیں، جس عصا پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے اسی عصا پہ ٹیک لگائی ہوئی، اور سور چر رہے تھے۔ تو یہ پہنچے تو انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے سلام کیا تو آہستہ سے جواب دیا۔ کہا ابو عبداللہ کیا حال ہے؟ کہا جو دیکھ رہے ہو۔ کہا تم تو حافظ قرآن تھے، کوئی آیت یاد ہے؟ کہا ہاں 2 آیتیں یاد ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ کہا تم تو 30,000 احادیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا ہاں ایک یاد ہے، کمن بدل دینہ فاقتلوہ۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہا یہ ہوا تھا، مشرکین کو بت پرستی کرتے دیکھ کر ان کی نفرت دل میں آئی تھی، حقارت دل میں آئی تھی، تو غیب سے آواز سنی تھی تو کیا سمجھتا ایمان تیری ذاتی وراثت ہے، جب چاہے سلب کر لیا جائے۔ تو آج جو دیکھ رہے ہو یہ وہ اس کا خمیازہ ہے۔ جب کوئی نعمت مل جائے تو اس کی حفاظت فرض عین ہو جاتی، اور عجب سب سے بڑی چیز ہے زوال کے لیے۔ ابو بکر وہاں رو پڑے، اللہ سے دعا کی اپنے بندے کا ایمان واپس کرتا۔ تو ابو عبداللہ کی بھی کبھی ایمان لوٹ آیا یا پرانی بات یاد ہے تو وہ رویا کہ یا اللہ اتنا قریب کر کے اتنا دور کر دی، تیری رحمت سے مجھے گمان تو نہ تھا کہ تو مجھے ممبر سے اتار کے سوروں کے چرانے پہ لگا۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء انتم الفقراء واللہ هو الغنی ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ابو بکر واپس ہوئے تو حیرت اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ابو عبداللہ پر۔ جب وہ پہنچے بغداد تو دریائے دجلہ پہ ابو عبداللہ کو نہاتے دیکھا، زمین سمٹ گئی ان کے لیے، اور وہ ابو بکر شبلی سے پہلے پہنچ گئے۔ وہ زور زور سے کلمہ شہادت پڑھ رہا کہ ابو بکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا۔ پھر ان کی محفلیں آباد ہو گئیں اور پھر ان کے نظام اللہ نے آباد کر دیے۔
1 مہینہ گزرا تو وہ لڑکی پہنچ گئی، وہی لڑکی چلتے چلتے خانقاہ پہنچ گئی، پتہ چلا ان کو کہ وہ لڑکی آئی ہے، کہ میں شیخ کے عشق میں آئی ہوں، میں دیکھ نہ لوں تو میں مر جاؤں گی، مجھے دیدار کرا دو اس کی، میں کلمہ پڑھ کے آئی ہوں، ایمان لے کر آئی ہوں۔ تو ابو عبداللہ نے کہا جس کی وجہ سے اتنی بڑی ابتلا میں پڑا میں اسے زندگی بھر نہیں دیکھوں گا، اسے کہو بس جس اللہ نے اسے ایمان دیا ہے اسی کو یاد کرے۔ تو لڑکی 1 مہینہ وہاں رہی اور اس کا گھل گھل کے انتقال ہو گیا، مر گئی۔ اس کے مرنے کے 1 ہفتہ کے بعد شیخ بھی مر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ابوبکر شبلی نے پھر دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں ابوبکر اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ ورا پیر فرخ دانا شہاب دو اندوز فرمود بر روئے آب، یہ کہ آنکھ برخیش خود بھی مباش دیگر آنکھ بر غیر بد بھی مباش۔ کہ مجھے میرے شیخ شہاب الدین سہروردی نے چلتے وقت 2 موتی عطا فرمائے تھے کہ بیٹا کبھی عجب میں مبتلا نہ ہونا، کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا، اور کبھی کسی دوسرے کو برا نہ سمجھنا۔ تو افراط و تفریط تو ہلاکت۔